اعضاء کو مل کر دھونا، یعنی وضو میں ایسا کریں گے، آپ پانی ہاتھ رکھا اس طرح سے، پھر اس طرح سے پانی میں ہاتھ ڈبویا، پھر سر ڈبو دیا، ایسا کر سکتے وضو؟ نہیں، ایسا ہی طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہ اعضاء جیسے چہرہ ہے ان میں صرف پانی ڈال کے چپ چاپ نہیں بیٹھے، بلکہ کیا کرے، پانی ڈالنے کے بعد ان کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو ملنا چاہیے، اور سر کو بھی ملیں گے نہیں، سر پر کیا ہے، دھونا نہیں، اس کو مسح کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ ایسا کرنے لگے۔ عربی زبان میں یقول فعلہ کے لیے بھی آتا ہے، اس کو، جس کو عربی زبان کی کچھ باتیں معلوم ہیں وہ اس بات کو یاد رکھے کہ عربی زبان میں قال فعلہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قال هكذا تو یوں کہا نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا، یوں کیا، عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، فجعل يقول هكذا، تو آپ یوں کرنے لگے، کیا کرنے لگے، کہتے ہیں یدلک، یدلک دلکا، ملنا، تو آپ نے وضو کیا تو آپ نے کیا کیا، اعضاء کو ملا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے، پوری جماعت ختم ہو رہی ہے، ملتے بیٹھا ہے ایک دم، کر سکتے ایسا نہیں، بس جلدی جلدی آدمی کر لے ٹھیک ٹھاک، تو اتنا کافی ہے، یہ نہیں کہ آدمی بالکل صابن بھی گھر سے لے کر آ رہا ہے، نکال رہا ہے، مل رہا ہے اس کو، تو یہ صحیح ہوگا، وضو میں صابن وابن استعمال کرنا بدعت ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے وہ، تو وضو صرف پانی سے کیا جاتا ہے، صابن اس میں شامل کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنے اعضاء کو مل کر دھویا، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وضو کے اعضاء کو مل کر دھونا چاہیے۔